تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى بيننا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله واجعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام واجعلنا من فاره مع وليه الإمام المنتظر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نجف کا در نایاب علم کا ایک بیش بہا خزانہ استاد شفیق قوم و ملت کے سرمائے محترم سماحت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب ہم سے جدا ہوئے. پروردگار ان کے خاندان کو ان کے چاہنے والوں کو تمام محبین کو شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خاص طور پر علامہ تذکرہ کرتے رہے, ساری زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزاری. پروردگار اس نیکی کو ان سے قبول فرما. علیین میں جوار معصومین میں ان کا بہترین اجر انہیں عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو فضائل اہل بیت مصائب اہل بیت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم اس بہترین گوہر نایاب کی قدر بھی نہ کر سکے. پروردگار ہماری اس خطا کو درگزر فرما اور علماء کی قدر کرنے کی, علم کی قدر کرنے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی, زمانے کے امام کے ناصرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہی فرق ہے دوسروں میں اور حسین. عجیب لذت ہے اس مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو راوی کرتا ہے کہ ہم یہ رسول کے تشریف لائے حسین رضی علی ہم نے رسول کے آئے, عبادت کی اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے.
اور فرمانے لگے اللہم ھذا ابو نبی کا، پروردگار یہ تیرے نبی کی خبر ہے، وہ آنب میں بنت نبی کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فاختر لی رجل، میرے رسول کا رضا، پروردگار اس پورے سفر میں، پورے واقعے میں مجھے ان اعمال پر قائم رکھ جس پر تیری رضا ہے، تیرے رسول کی رضا ہے۔ یہ کہا اور کہہ کے ابھی رسول سے خود حاصل کر کے باہر نکلے۔ بیاری اور حسن بیاری دونوں بڑے باوقار تھے، چلنے میں ملاقات تمکنت تھی، معلوم ہوتا تھا کوئی شہزادہ جا رہا ہے، ایسے جایا کرتے۔ تو رسول کی ذریع سے خدا حاصل کر کے جب نکلے بڑی تمکنت کے ساتھ تو بھائی کی بڑی تمکنت ساتھ گئے، بھیا خدا حافظ۔ لیکن وہی راوی بیان کرتا ہے کہ اب رسول سے اور حضرت مصطفیٰ کو خدا حافظ کرنے کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے قبر کے پہاڑ پر اور کہا السلام علیک یا اللہ، اللہ آپ کا میرا سلام ہو۔ راوی کہتا ہے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب میرے پردیسی بچے، تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے۔ اللہ مدینے سے چلے 4 شعبان کو مکے پہنچے، 2 مہینے کچھ دن قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اب کربلا کی طرف چلے۔ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، بہت تیزی سے جب چلے تو ابن عباس قریب آئے اور کہنے لگے فرمان رسول آپ جا رہے ہیں امام وقت سے جائیں، کیونکہ سیدانیوں کو تو چھوڑ جائیں۔ ایک محمل سے ایک بیوی کی آواز آئی تو ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہیں؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 2 محرم کی شام تھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ کربلا میں غروب ہوا۔ 4 محرم سے فوجیں آئیں، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم کو پہلا حملہ ہوا، اور 10 کو کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم کہ 10 کو کیا ہوا؟ بس اسی نے چند جملے سنانے ہیں اور تم سے اجازت لے لینی ہے۔ بھائی جب کوئی نہ رہا تو خیمے کے دروازے پہ آئے اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کے لانے والا؟ بہن کی آواز آئی، بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آخری مقصد ہے نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ 2 روایتیں ہیں، صرف ایک روایت کو نقل کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی، منہ کے دیکھا کہ سکینہ زلجنا کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی اور روڑوں کے کہتی ہے کہ زلجنا میرے بابا کو مقصد میں نہ بھیجا۔ حسین گھوڑے
رہے تھے زمین پہ آئے, بچی کو گود میں لیا, بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. اس کے بعد کہنے لگے دائی سکینہ لعلی آتی کے بلوا, سکینہ آپ مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. بچی نے دونوں سامنے تھام لیے, کہا بابا چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. یہ جلوس جنازہ, یہ گاڑی آگے چلے گی, تمام نہا خواہ اس پر نہا خوانی کرتے کریں گے, اور یہ جنازہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. دیکھو نظم کا خیال رکھیے گا, اس کے ساتھ چلیے گا. گیا
کچھ دور ہٹ کے بولے شجر زمرے ہر ذہن نہ ہو تو بازو بڑھاؤ سرات میں ہر پلوں سے وبا کے پٹھے جہاں رسول ہر بازو بڑھا کے رونا تھا بازو بڑھا کے رونے کی ہمشیر فیصلہ کرے